السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، غصہ جو ہے وہ انسان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر آپ کو ہر بندہ چڑچڑا نظر آئے گا، چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے کئی طرح کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، بڑے اچھے جو ہے وہ لیکچرز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر غصے پہ جو ہے وہ کنٹرول آتا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن پھر وہی حالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے مزاج کی، تو ہر انسان کا ایک مزاج جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ مزاج جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، گھر کے ماحول سے، پھر باہر کے انوائرمنٹ سے، یہ تمام چیزیں مل کر انسان کا مزاج بناتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان جینیٹیکلی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ جو ہے وہ بہت غصے والا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ غصے والا ہو۔ یہ ایک خاص مزاج ہوتا ہے جو ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے آپ صرف جو ہے وہ کسی کو جو ہے ایڈوائز کر کے یا اس کو آپ نصیحت کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے۔ دوائیاں جو ہیں وہ بھی اس میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں، خاص طور پر ہومیوپیتھک دوائیاں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی پیتھی نہیں ہے جس میں انسان کے تینوں لیولز پر اس کا علاج کیا جاتا ہو، یعنی کہ اس کے ایموشنل لیول، مینٹل لیول اور فزیکل لیول، تینوں پہ جو ہے دوا ایٹ اے ٹائم فائدہ کرے، ایسی کوئی پیتھی نہیں ہے سوائے ہومیوپیتھی کی۔ ہومیوپیتھی میں جو ہے کوئی بھی دوا جب علامات کے مطابق سلیکٹ کی جاتی ہے تو وہ آپ کے تینوں لیولز پر کام کرتی ہے، مینٹلی، ایموشنلی اور فزیکلی۔ اسی لیے ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ سکوپ ہے، خاص طور پر ذہنی امراض کو ٹھیک کرنے کا۔ تو اسی حوالے سے آج جو ہے میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ غصے پہ بنا رہا ہوں۔ جن لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصے کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے ہماری جو ہے وہ ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، ہمارا اپنے اوپر کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کنٹرول کو بہتر کرنے کے لیے ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کچھ دوائیاں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، جن کے استعمال کر کے آپ کافی حد تک غصے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہومیوپیتھک دوا میں کسی بھی مریض کا علاج جو ہے وہ انفرادیت پہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی انفرادی طور پر علامات لی جاتی ہیں اور پھر اس کے مزاج اور علامات کو سامنے رکھتے ہوئے دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ گو کہ یہ ایک مشکل کام ہے، اور کافی جو ہے اس میں اگر ڈاکٹر کو اسکلفل ہونا ضروری ہے، اس کا جو ہے وہ نالج ساؤنڈ ہونا چاہیے، پھر جا کے ایک بہتر دوا کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ جنرلی طور پر یہاں پر میں آپ کو 3 دوائیں بتاؤں گا۔ گو کہ ہماری ریپٹری میں، ہمارے میٹیریا میڈیکا میں غصے کے لیے بہت ساری دوائیاں موجود ہیں، لیکن جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی کچھ خاص علامات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو دوا ہے وہ لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم کی کچھ خاص علامات ہیں۔ اس کا مریض جو ہے وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، اور ذرا سی بات پر جھگڑا مول لینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی خاص علامت کیا ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے سے سپیریئر یا اپنے سے طاقتور سے جھگڑا نہیں کرتا، یہ اپنے سے نیچے سے جھگڑا کرے گا، جو اس کے کنٹرول میں ہو یا جس پر اس کا غصہ چلتا ہو اس پر یہ زیادہ غصہ کرے گا، اس کے ساتھ زیادہ جھگڑا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بزدل ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے فیئرز بھی پائے جاتے ہیں۔ اکیلا نہیں رہ سکتا، اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے جب تک گھر پہ کوئی موجود نہ ہو، ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا، نہیں تو اگر کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، تو پھر اس کو شدید خوف آتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور علامت بھی ہے کہ صبح کے ٹائم پہ بہت زیادہ جاگنے پر غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بیوی شوہر کو صبح اٹھاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آگے سے غصے کا اظہار کرے، اور مار پیٹ بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ اسٹیفس-گیریا ہے۔ اسٹیفس-گیریا جو ہے، اسٹیفس-گیریا کی جو غصہ ہے وہ انٹرنل اینگر ہے، یعنی کہ وہ اندر ہی اندر غصے کو پیتا رہتا ہے، غصے کا اظہار کم سے کم کرے گا، لیکن جب یہ غصے کا اظہار کرتا ہے تو یہ پھٹ پڑتا ہے، چیزوں کو بھی توڑ دے گا، اور اسی طرح جو ہے مطلب سخت سے سخت فیصلہ کرنے میں بھی ہچکچاتا نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کی دوا ہے، یا گھروں میں وہ وائفز جن کے شوہر جو ہیں وہ سخت مزاج ہیں، اور وہ لمبے عرصے تک غصے کو پیتی رہتی ہیں اندر ہی اندر، اور اس کی وجہ سے ان کے کئی طرح کے جسمانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ نقص و میکا ہے۔ نقص و میکا جو مریض ہے اس میں انتہا کا چڑچڑا پن پایا جاتا ہے، ایزیلی اوفینڈڈ ہوتا ہے، ذرا سی بات پر بھڑک پڑے گا، اور
اس کے ساتھ اس کو پلپیٹیشن شروع ہو جائے گی، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، خوف بھی پایا جاتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے، کینہ پرور ہوتا ہے، دل میں کینہ رکھ لیتا ہے۔ یہ زیادہ تر یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے مزاج میں جو سختی پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے نظم و ضبط کے حوالے سے۔ یہ کسی قسم کی جو ہے غیر منظم چیزوں کو برداشت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس نے کسی کو دعوت پہ ٹائم دیا ہوا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا تو اس بات پہ اس کو غصہ آ جائے گا۔ تو اس کے جو مریض ہوتے ہیں زیادہ تر آفس ورکرز، جو زیادہ تر بیٹھ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو چائے کافی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، راتوں کو دیر دیر تک جاگتے ہیں، ان کی جو دوا ہے وہ نقص ومی کا دوا ہے۔ تو یہ 3 دوائیاں جو ہے وہ آپ غصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی جو استعمال کرنا ہے آپ نے کس طاقت میں کرنا ہے، تو 200 طاقت میں آپ نے کرنا ہے۔ کوئی بھی دوا ہے وہ آپ نے 200 طاقت میں استعمال کرنی ہے، اور ہفتے میں صرف آپ نے 1 خوراک لینی ہے، اور اس کو 3 سے 6 ماہ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 200 طاقت میں آپ سمجھتے ہو کہ صحیح آرام نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس کو 1 ایم میں بھی لے سکتے ہیں۔ 1 ایم میں آپ نے صرف 1 ماہ میں صرف 1 خوراک لینی ہے، اور پھر آپ نے اس کو بھی اسی طرح 3 سے 6 ماہ تک جاری رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی میری ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم پہ ملتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔